بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین کرام، ہجرت کے لفظی معنی چھوڑنا ہے۔ جو لوگ دینی یا دنیاوی مقصد کے لیے اپنا شہر چھوڑ کر کسی دوسری جگہ منتقل ہوتے ہیں ان کو مہاجر کہا جاتا ہے۔ قریش کے ظلم و ستم اور تشدد کی ابتدا 4 نبوی کے وسط یا آخر میں ہوئی۔ شروع میں تو یہ ظلم کم تھا، مگر پھر دن بدن یہ بڑھتا چلا گیا، حتیٰ کہ 5 نبوی کے وسط میں انتہا کو پہنچ گیا اور مسلمانوں کے لیے مکہ مکرمہ میں رہنا دوبھر ہو گیا۔ وہ مجبور ہو گئے کہ اس دردناک صورتحال سے نجات کا کوئی طریقہ سوچیں۔ یہی وہ وقت تھا جب مشرکین نے یہود کی شہ پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کچھ سوالات کیے۔ ان سوالات کے جواب میں سورہ کہف نازل ہوئی۔ یہ سورت 3 واقعات پر مشتمل تھی۔ ان واقعات میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے مومنین کے لیے واضح اشارات تھے۔ مثلاً اصحاب کہف کا واقعہ مومنین کی رہنمائی کرتا ہے کہ جب دین میں فتنے کا خدشہ ہو تو اللہ کی ذات عالی پر توکل کر کے ظلم و کفر کے مراکز سے ہجرت کر جانی چاہیے۔ تو ناظرین کرام، آج کی اس ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے کہ قریش مکہ کے ظلم و ستم اور جبر سے تنگ آ کر مسلمانوں نے ہجرت کا جو فیصلہ کیا وہ ہجرت تھی، ہجرت حبشہ۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو اسی حوالے سے تفصیل سے بتائیں گے، اور ناظرین کرام ویڈیو کے آخر میں ہم آپ کو حضرت نجاشی، حضرت حمزہ اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے قبول اسلام کے واقعات بھی تفصیل کے ساتھ بتائیں گے، اور کس طرح سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے ایمان لانے کے لیے دعا کی تھی، یہ بھی آپ کو بتائیں گے، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے ایمان لانے سے دین اسلام کو کیا کیا فوائد حاصل ہوئے، آج کی ویڈیو میں آپ کو تفصیلاً آگاہ کریں گے۔ تو ہماری آج کی اس ویڈیو کو بغیر سکپ کیے آخر تک لازمی دیکھیے گا۔ تو آئیے ناظرین، آغاز کرتے ہیں اپنی آج کی اس ویڈیو کا۔ ناظرین، قرآن پاک کی سورہ کہف میں اللہ پاک نے فرمایا، اور جب تم ان لوگوں سے اور جن کی وہ اللہ کے سوا عبادت کرتے ہیں ان سے الگ ہو گئے ہو تو غار میں پناہ لے لو، تمہارا رب تمہارے لیے اپنی کچھ رحمت پھیلا دے گا اور تمہارے لیے تمہارے کام میں آسانی مہیا کر دے گا۔ حضرت خضر اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بتلاتا ہے کہ ضروری نہیں حالات کا نتیجہ زمینی حقائق کے مطابق ہی ہو، بلکہ اکثر اوقات معاملہ الٹ ہوتا ہے۔ اس میں یہ لطیف اشارہ ہے کہ ظلم و تشدد کا عنقریب خاتمہ ہوگا اور مسلمانوں کو سکون کا سانس لینے کا موقع ملے گا۔ حضرت ذوالقرنین کا واقعہ شاہد ہے کہ زمین اللہ کی ہے، وہ اپنے بندوں میں سے جسے چاہتا ہے زمین کا وارث بناتا ہے، اور کامیابی ایمان کا راستہ اختیار کرنے میں ہے، کفر میں نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر دور کے یاجوج و ماجوج سے اپنے کمزور بندوں کو نجات دلانے کے لیے وقتاً فوقتاً اپنے بندے بھیجتا رہتا ہے، اور زمین کی وراثت کے زیادہ حقدار اللہ کے نیک بندے ہی ہیں۔ پھر سورہ زمر نازل ہوئی، وہ بھی ہجرت کا اشارہ کر رہی تھی اور اعلانیہ کہہ رہی تھی کہ اللہ کی زمین تنگ نہیں۔ اللہ پاک نے قرآن پاک میں فرمایا، ان لوگوں کے لیے جنہوں نے اس دنیا میں اچھے عمل کیے بھلائی ہے، اور اللہ کی زمین وسیع ہے، صرف صبر کرنے والوں کو ان کا اجر کسی شمار کے بغیر پورا دیا جائے گا۔ لہٰذا مسلمانوں نے ان اشارات کو سمجھ کر ہجرت کی۔ حبشہ کی طرف ان کی ہجرت ظلم کے علاقے سے امن و امان کے علاقے کی طرف تھی، اور اپنے دین کی حفاظت کے لیے تھی۔ مورخ ابن اسحاق نے حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت بیان کی ہے، جب ہمارے لیے وادی مکہ کی زمین تنگ ہو گئی اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کرام کو اذیت میں مبتلا کیا گیا اور انہیں اپنا دین انتہائی خطرے میں نظر آیا، اور یہ بات بھی واضح ہو گئی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے مصائب وقتی طور پر کم نہیں کر سکیں گے، جبکہ آپ خود اپنے چچا اور قوم کی حفاظت میں ہیں، اور صحابہ کرام جیسی اذیتیں آپ کو نہیں پہنچ سکتیں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں فرمایا، حبشہ کے علاقے میں ایک رحم دل بادشاہ حکمران ہے، وہاں ظلم و ستم نہیں ہوتا، تم وہاں چلے جاؤ، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ حالات ٹھیک کر دے یا کوئی اور راستہ نکال دے۔ چنانچہ ہم حبشہ کے ارادے سے نکل پڑے
اور وہاں جا کر اکٹھے رہنے لگے۔ علاقہ بہترین، حکمران بہترین، دینی لحاظ سے کوئی خوف و خطر نہیں تھا، نہ کسی ظلم و ستم کا کوئی خدشہ تھا۔ ابن سعد کی روایت ہے کہ مسلمان چھپ کر نکلے تھے، 11 مرد تھے اور 4 عورتیں۔ وہ دوڑتے بھاگتے شائبہ بندرگاہ پر پہنچے، کوئی سوار تھا، کوئی پیدل۔ اللہ تعالیٰ کا کرنا ایسا ہوا کہ ادھر یہ وہاں پہنچے، ادھر تاجروں کی 2 کشتیاں وہاں لنگر انداز ہوئیں۔ انہوں نے نصف دینار کرایہ لے کر حبشہ پہنچا دیا۔ یہ ہجرت رجب 5 نبوی میں ہوئی۔ قریش کو پتہ چلا تو پیچھے بھاگے، سمندر تک پہنچے، مگر اس وقت تک صحابہ جا چکے تھے، چنانچہ کوئی مسلمان ان کے ہاتھ نہیں آیا۔ مورخ ابن سعد نے ایک دوسری روایت میں 12 مردوں اور 4 عورتوں کے نام بتائے ہیں۔ ابن سید الناس نے بھی اس کی تائید کی ہے، تاہم انہوں نے 5ویں عورت کا اضافہ کیا ہے، جن کا نام کلثوم بنت سہیل بن عمر ہے، اور وہ ابو صبرہ کی بیوی تھیں۔ ابن اسحاق کی روایت ہے کہ وہ 10 مرد اور 4 عورتیں تھیں۔ انہوں نے حضرت عبداللہ بن مسعود کا ذکر نہیں کیا اور حضرت حاتب کا ذکر شک کے الفاظ میں کیا ہے۔ ذہبی نے ابن اسحاق کے موافقت کی ہے، مگر انہوں نے ابو صبرہ کا ذکر کیا ہے اور ابن مسعود اور حاتب یا ابو حاتب کا ذکر نہیں کیا۔ ان مہاجرین میں حضرت ابو سلمہ بن عبد الاسد اور ان کی بیوی سلمہ بنت ابی امیہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی شامل تھے۔ یہی سلمہ بعد میں المومنین بنی۔ انہی نے ہجرت حبشہ کے بارے میں لمبی روایت بیان کی ہے۔ ان کے علاوہ حضرت عثمان بن مظعون، حضرت مصعب بن عمیر، حضرت عثمان بن عفان اور ان کی بیوی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی شامل تھیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عثمان اور رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں فرمایا تھا، ابراہیم اور لوط کے بعد یہ پہلا خاندان ہے جو اللہ کے راستے میں ہجرت کر رہا ہے۔ اس ہجرت کو حبشہ کی ہجرت اولیٰ کہا جاتا ہے۔ ابن حشام نے بیان کیا ہے کہ ان کے امیر حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ ناظرین، یہ مہاجرین زیادہ دیر تک حبشہ میں نہ ٹھہر سکے، کیونکہ ان کو ایسی خبریں ملنے لگی تھیں کہ مکہ والے سب لوگ مسلمان ہو گئے ہیں۔ چنانچہ انہوں نے اسی سال شوال میں مکہ واپسی کا پروگرام بنا لیا، لیکن جب یہ لوگ مکہ کے قریب پہنچے تو معلوم ہوا کہ وہ سب خبریں جھوٹا پروپیگنڈا تھیں۔ دشمنی کی آگ تو بدستور بھڑک رہی ہے۔ پھر کچھ لوگ واپس حبشہ چلے گئے اور کچھ لوگ چھپ چھپا کر یا کسی قریشی سردار کی پناہ حاصل کر کے مکہ میں داخل ہو گئے۔ بعض لوگوں کا خیال ہے کہ حبشہ سے واپسی بلا وجہ نہیں تھی، بلکہ اسلام اور بت پرستی میں صلح ہو گئی تھی۔ وہ اس طرح کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے بتوں کی تعریف کی اور ان کی قدر و منزلت کو تسلیم کر کے کفار کے قریب ہونا چاہا۔ ان کے خیال کے مطابق آپ نے مشرکین کے سامنے سورہ نجم کی تلاوت فرمائی۔ جب اس آیت پر پہنچے جس کا ترجمہ ہے، تم مجھے لات اور عزا کی خبر دو اور تیسری دیوی منات کی جو گھٹیا ہے، تو شیطان نے مشرکین کو یہ الفاظ سنا دیے جس کا ترجمہ ہے، یہ بلند مرتبہ مورتیاں ہیں جن کی شفاعت کی امید رکھی جا سکتی ہے۔ پھر سورت کے اختتام پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سجدہ کیا تو کافروں نے بھی سجدہ کر لیا۔ جب اس واقعے کی خبر حبشہ پہنچی تو مہاجرین نے سمجھا کہ قریش اسلام لا چکے ہیں۔ دوستو، اس قصے کے متعلق مختلف آراء ہیں اور اختلاف بھی ہے۔ کچھ کے نزدیک یہ ضعیف ہے، یہ قصہ ازرو عقل بھی باطل ہے۔ اس بارے میں لکھا ہے کہ بالفرض تسلیم کر لیں کہ یہ قصہ سندن صحیح ہے، تو کیا اس طرح یہ قصہ صحیح ثابت ہو جائے گا؟ معاذ اللہ، ہرگز نہیں، کیونکہ سب جانتے ہیں کہ شاذ حدیث ضعیف ہوتی ہے، حالانکہ شاذ روایت کو بیان کرنے والا راوی ثقہ اور معتبر ہوتا ہے۔ صرف اتنی بات ہے کہ اس نے اس حدیث میں اپنے سے زیادہ ثقہ ایک راوی یا اپنے جیسے کئی ثقہ راویوں کی مخالفت کی ہوتی ہے، گویا یہ خبر واحد ہوتی ہے۔ اگر خبر واحد شاذ ہونے کی صورت میں قابل قبول نہیں، تو وہ خبر واحد جو قرآن مجید یا اجماع امت کے خلاف ہو، وہ کیسے قابل قبول ہوگی؟ مثال کے طور پر انبیاء کا معصوم عن خطا ہونا اجماعی مسئلہ ہے۔ جو حدیث اس کے خلاف ہوگی وہ نہ صرف شاذ بلکہ موضوع ہوگی۔ ناظرین، مشرکین کے سجدے کے سبب کے بارے میں اگر بات کی جائے
تو صحیح بخاری میں اتنی بات ثابت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں اور مشرکین کے ایک ملے جلے مجمع میں سورہ نجم پڑھی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سورت کے اختتام پر پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سجدہ کیا، پھر کیا مسلمان اور کیا مشرک سب کے سب یک بارگی سجدے میں گر پڑے۔ اصل بات یہ ہے کہ اس سورت کی آخری آیات دل ہلا دینے والی ہیں، جنہیں سن کر دل میں ہلچل مچ جاتی ہے۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بلند آواز سے وہ آیات پڑھیں اور پرجلال لہجے میں انہیں ڈراتے ہوئے اس مقام پر پہنچے جس کا ترجمہ ہے، اور اس نے الٹ جانے والی بستی کو زمین پر دے مارا، پھر اس کو اس تباہی و بربادی نے ڈھانپ لیا جس نے ڈھانپا، پھر اے انسان تو اپنے رب کی کن کن نعمتوں میں شک کرے گا۔ یہ رسول تو پہلے ڈرانے والوں میں سے ایک ڈرانے والا ہے۔ قریب آنے والی قیامت قریب آ گئی، اس قیامت کو اللہ کے سوا کوئی ظاہر کرنے والا نہیں۔ کیا پھر اس بات قرآن سے تم تعجب کرتے ہو اور تم ہنستے ہو اور روتے نہیں، اور تم کھیل کود میں مست ہو؟ تو حق کی رانائی اور زیبائی کے آگے یہ متکبرین اس قدر بے بس ہو گئے کہ بے اختیار اللہ تعالیٰ کے سامنے سجدہ ریز ہو گئے۔ مسلمانوں کو تو بہرحال سجدہ کرنا ہی تھا، حتیٰ کہ ولید بن مغیرہ جو بہت بوڑھا ہو چکا تھا، اس نے بھی کنکریوں کی ایک مٹھی اٹھائی اور اسی پر سر رکھ دیا۔ لیکن جب انہیں ہوش آیا اور انہوں نے محسوس کیا کہ ایمانی روب و جلال نے ہماری لگام موڑ دی تھی، تو وہ انتہائی نادم ہوئے اور خفت کے مارے کہنے لگے کہ ہم نے تو محمد کے ساتھ سجدہ اس لیے کر لیا کہ انہوں نے ہمارے بتوں کی تعریف کی تھی۔ آئیے ناظرین، اب تذکرہ کرتے ہیں دوسری ہجرت حبشہ کا۔ جب پہلی ہجرت حبشہ میں جانے والے بعض افراد واپس آئے اور انہوں نے دیکھا کہ مسلمانوں پر تو ابتلا اور مصائب میں مزید اضافہ ہو چکا ہے، تو اس بیچارگی کے پیش نظر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں کو دوبارہ ہجرت کی اجازت دی۔ اس ہجرت میں 80 سے زیادہ مرد اور 19 عورتیں شامل تھیں۔ مسند احمد میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں نجاشی کی طرف بھیجا۔ ہم تقریباً 80 آدمی تھے، ان میں جعفر، عبداللہ بن ارفتہ، عثمان بن مظعون اور ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ جیسے سابقون والاولون صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین شامل تھے۔ انہوں نے عورتوں کی تعداد نہیں بتائی۔ ابن سعد نے لکھا ہے کہ مردوں کی تعداد 83 تھی، 11 خواتین قریشی تھیں اور 7 مکہ سے باہر کی تھیں۔ ابن اسحاق نے کہا کہ مرد 80 سے زائد تھے، انہوں نے 16 عورتوں کے نام لکھے ہیں۔ سیرت ابن ہشام میں ہے کہ وہ 83 آدمی تھے۔ اگر ہم ریتا بنت حارث کے ہاں پیدا ہونے والی بچی کو شمار کر لیں تو عورتوں کی تعداد ابن ہشام کے نزدیک 20 ہو جائے گی۔ علامہ ابن قیم رحمہ اللہ نے عورتوں کی تعداد 19 بتائی ہے، واللہ عالم۔ معلوم یوں ہوتا ہے کہ عورتوں کی تعداد میں اختلاف کا سبب یہ ہے کہ بعض لوگوں نے چھوٹی بچیوں کو بھی شمار کر لیا ہے۔ ناظرین، ابن اسحاق نے ہجرت حبشہ کے بارے میں حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت یوں بیان کی ہے: جب ہم حبشہ پہنچے تو ہم نے بہترین پناہ دہندہ نجاشی کے ہاں پناہ لی۔ ہم اپنے دین کے متعلق بے خوف ہو گئے اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے لگے۔ ہمیں کوئی تکلیف دی جاتی تھی، نہ ہمیں کوئی نامناسب بات سننی پڑتی تھی۔ قریش کو اس صورتحال کا پتہ چلا تو انہوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ نجاشی کے پاس 2 مضبوط جوان بھیجے جائیں، ان کے ہاتھ نجاشی کو مکہ کے بہترین تحائف ارسال کیے جائیں۔ مکہ سے جو بہترین چیز حبشہ بھیجی جاتی تھی وہ نفیس چمڑا تھا۔ قریشیوں نے بہت سا چمڑا اکٹھا کیا اور اسے بطور تحفہ بھیجا۔ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے نجاشی کے ہر بطریق کو بھی تحفے تحائف بھیجے، اور یہ سارا مال و متاع عبداللہ بن ابی ربیعہ اور عمر بن عاص کے ہاتھ روانہ کیا، اور انہیں نصیحت کی کہ وہ نجاشی سے پہلے ہر بطریق کے تحفے کو پیش کریں، پھر آخر میں نجاشی کو تحفے پیش کریں اور درخواست کریں کہ کوئی تحقیق و تفتیش کیے بغیر مسلمانوں کو ہمارے سپرد کر دیا جائے۔ یہ دونوں نجاشی کے پاس پہنچے، اس کے بطریقوں کو تحفے پیش کیے اور کہا: تمہارے ملک میں ہمارے کچھ بے وقوف نوجوان بھاگ آئے ہیں، وہ اپنی قوم کا دین چھوڑ چکے ہیں اور تمہارا دین بھی قبول نہیں کیا۔
وہ کوئی نیا دین لے کر آئے ہیں جس کے نہ ہم قائل ہیں نہ تم۔ حدیث میں ہے کہ قریشی وفد نے بطریقوں سے طے کیا کہ وہ نجاشی کو مشورہ دیں کہ ان لوگوں کو بغیر کسی تحقیق و تفتیش کے وفد کے سپرد کر دیا جائے، لیکن جب بات نجاشی کے پاس پہنچی تو اس نے یہ مشورہ نہ مانا اور کہا کہ ان لوگوں کو میرے پاس لایا جائے تاکہ میں بذات خود ان کی بات سن سکوں۔ جب مسلمان نجاشی کے پاس حاضر ہوئے تو ان کی طرف سے حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ نے بات کی۔ انہوں نے نجاشی کے سامنے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لائے ہوئے دین کی حقیقت بیان کی اور کفار کا طرز عمل بھی بتلایا۔ نجاشی نے ان سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لائی ہوئی وحی میں سے کچھ پڑھنے کو کہا۔ حضرت جعفر نے سورہ مریم کی ابتدائی آیات پڑھ کر سنائیں۔ نجاشی سن کر رونے لگا اور اس قدر رویا کہ اس کی داڑھی آنسوؤں سے تر ہو گئی۔ اس کے دربار کے پادریوں کا بھی یہی حال تھا، وہ بھی خوب روئے۔ ان کے ہاتھوں میں موجود مقدس کتابیں آنسوؤں کی جڑی سے بھیگ گئیں۔ پھر نجاشی نے قریش کے سفیروں کی طرف متوجہ ہو کر کہا، یہ تعلیم اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی لائی ہوئی تعلیم ایک ہی منبع نور سے نکلی ہوئی ہے۔ جاؤ، چلے جاؤ، اللہ کی قسم میں انہیں کبھی بھی تمہارے سپرد نہیں کروں گا۔ جب وہ دونوں باہر نکلے تو عمرو بن عاص عبداللہ سے کہنے لگے، اللہ کی قسم کل میں ایسا ہیلا اختیار کروں گا جو ان کی کھیتی کو ملیا میٹ کر دے گا، ان کا کوئی فرد زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ اگلے دن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ پھر نجاشی کے پاس پہنچے، کہنے لگے، یہ لوگ حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کے بارے میں بہت گستاخی کی بات کہتے ہیں۔ نجاشی نے مسلمانوں کو پھر بلا بھیجا۔ وہ آ گئے تو اس نے پوچھا، حضرت مسیح علیہ السلام کے بارے میں تم کیا عقیدہ رکھتے ہو؟ حضرت جعفر رضی اللہ تعالی عنہ کہنے لگے، ان کے بارے میں ہم وہی کہتے ہیں جو ہمارے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے بندے اور اس کے رسول ہیں، اس کی بھیجی ہوئی روح اور کلمہ ہیں جو اللہ تعالیٰ نے کماری مریم بطول مقدس کی طرف القاء کیا تھا۔ نجاشی نے زمین سے ایک تنکا اٹھایا اور حضرت جعفر سے کہا، آپ نے جو کچھ فرمایا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس سے اس تنکے کے برابر بھی زائد نہیں۔ درباری بطریق اگرچہ اس پر چہ بجیں ہو رہے تھے مگر نجاشی نے ان کی کوئی پرواہ نہ کی اور مسلمانوں کو اپنے علاقے میں پروانہ امن عطا کر دیا اور قریش کے تحائف واپس کر کے انہیں ناکام و نامراد لوٹا دیا۔ قریش کی یہ سفارت تو ناکامی سے دوچار ہوئی مگر انہوں نے اس کا غصہ ان مجبور و بے بس مسلمانوں پر نکالا جو ان کے پنجہ ستم میں گرفتار تھے۔ البتہ اسلام کو اس سے یہ فائدہ حاصل ہوا کہ دو عظیم افراد حضرت نجاشی اور حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ کے ایمان لانے کی راہ ہموار ہو گئی۔ مسلمان یہاں ہنسی خوشی رہنے لگے۔ جب مکہ کے مسلمان مدینہ منورہ ہجرت کر گئے تو حبشہ کے کچھ مہاجر تو جنگ بدر سے پہلے ہی مدینہ منورہ پہنچ گئے۔ یہ 33 آدمی تھے اور 8 عورتیں۔ باقی مہاجرین حضرت جعفر رضی اللہ تعالی عنہ کی سرکردگی میں اس وقت واپس گئے جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خیبر کی فتح سے فارغ ہوئے۔ یہ 7 ہجری کی بات ہے۔ ناظرین، اگر بات کی جائے ہجرت حبشہ کی حکمتوں اور ان کے اسباق کے بارے میں تو بعض مسلمانوں کے حبشہ کی طرف ہجرت کر جانے سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اگر کسی شخص کے لیے دارالکفر میں رہ کر اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا مشکل اور ناممکن ہو جائے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اس جگہ چلا جائے جہاں وہ آزادانہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کر سکے۔ اللہ تعالیٰ کے راستے میں جان، مال اور وطن قربان کرنا بھی دین کے بنیادی امور میں شامل ہے، کیونکہ اگر دین ہی ختم ہو گیا تو جان، مال یا وطن کا کیا فائدہ؟ یہ چیزیں دین کے تابع ہیں۔ دین ختم ہونے کے بعد یہ چیزیں بھی نابود ہو جاتی ہیں۔ اگر دین قوی ہو، اس کی شان و شوکت بلند ہو، معاشرے میں اس کے ارکان مستحکم ہوں اور دلوں میں اس کے عقیدے جاگزی ہوں تو دین کے راستے میں جو چیز بھی صرف ہو جائے، مال ہو یا زمین و وطن، وہ پہلے سے بھی زیادہ قوی بن جاتی ہے، کیونکہ شرف، قوت اور بصیرت کے انوار اس کے محافظ بن جاتے ہیں۔ ہاں، یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ ہجرت بذات خود تکلیف اور مصیبت کا مجسمہ تھی، لیکن یہ سب کچھ اور مال و وطن کی قربانی دین کی خاطر ہے۔ یعنی بڑی مصیبت سے بچنے کے لیے ایک چھوٹی مصیبت اس وقت تک گوارا کر لی جائے
جب تک اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد نہیں آ جاتی۔ مسلمانوں کے لیے ایسے پرآشوب حالات میں غیر مسلموں کی پناہ حاصل کرنا جائز ہے، چاہے وہ غیر مسلم اہل کتاب ہوں جیسے نجاشی جو عیسائی تھے، یا وہ مشرک ہوں جیسے واپس آنے والے مسلمان بعض مشرک سرداروں کی پناہ لے کر مکہ میں داخل ہوئے تھے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حضرت ابو طالب کی پناہ اور حمایت حاصل تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے طائف سے واپسی کے وقت مطعم بن عدی کی پناہ حاصل کی تھی۔ عبداللہ بن جہش کے مرتد ہو جانے میں بھی نصیحت و عبرت کا سامان موجود ہے۔ اس کا ارتداد مسلمانوں کے لیے شدید صدمے کا باعث تھا، کیونکہ وہ پہلے موحدین میں سے تھے، پھر وہ مسلمان ہوا اور اپنی بیوی کے ساتھ ہجرت حبشہ کی، لیکن وہاں جا کر عیسائی ہو گیا۔ وہ مسلمانوں سے کہا کرتا تھا، ہمیں سب کچھ کھلی آنکھوں سے نظر آ گیا، تم آنکھیں جھپکاتے رہ گئے۔ دراصل کتے کا بچہ اپنی پیدائش کے بعد جب دیکھنا چاہتا ہے تو وہ آنکھیں کھولنے کی کوشش میں انہیں جھپکاتا ہے، پھر دیر بعد اس کی آنکھیں کھلتی ہیں۔ اس نے یہ مثال اپنے آپ پر اور مسلمانوں پر چسپاں کی تھی۔ ناظرین، آئیے اب حضرت نجاشی کا قبول اسلام کا واقعہ آپ کو سناتے ہیں۔ مورخ ابن اسحاق نے اپنی ایک روایت میں بیان کیا ہے کہ جب حضرت نجاشی فوت ہوئے تو بتایا جاتا تھا کہ ان کی قبر پر عرصہ دراز تک نور نظر آتا رہا۔ اس صحیح روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ مسلمان ہو گئے تھے۔ ایک اور روایت میں ہے کہ جب وہ مسلمان ہوئے تو ان کی قوم نے ان کے خلاف بغاوت کر دی۔ انہوں نے باغیوں کے خلاف فوجی کارروائی کرنے سے پہلے مسلمانوں کے لیے بحری جہاز تیار کرا دیے تاکہ اگر شکست ہو جائے تو مسلمان ان پر سوار ہو کر عرب پہنچ جائیں۔ ایک تحریر یہ بھی لکھی جس میں اس نے اپنے اسلام لانے کا اقرار کیا۔ یہ تحریر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچ گئی تھی، اس لیے جب وہ فوت ہوئے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے لیے دعائے مغفرت کی۔ ابن اسحاق کی یہ بات بنیادی طور پر صحیحین کی روایات کے مطابق ہے، جن میں نجاشی کے مسلمان ہونے کا ذکر ہے۔ امام بخاری اور امام مسلم رحمہ اللہ نے روایت بیان کی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نجاشی کی وفات کی خبر اسی دن دے دی تھی جس دن وہ فوت ہوئے تھے۔ یہ 9 ہجری کی بات ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی غائبانہ نماز جنازہ بھی پڑھائی تھی۔ بخاری و مسلم ہی کی ایک اور روایت میں ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آج حبشہ کا ایک نیک شخص چل بسا، آؤ اس کی نماز جنازہ پڑھو۔ یہ الفاظ بخاری کے ہیں۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ کسی کی موت کی اطلاع دینا درست ہے، کیونکہ اس کا مقصد اس کے لیے دعائے مغفرت کرنا ہے۔ البتہ فخر و تکبر اور لوگوں کی کثرت اور اظہار و وجاہت کے لیے اعلانات ممنوع ہیں۔ اسی طرح میت کے اوصاف بیان کر کے اعلان وفات کرنا بھی ممنوع ہے۔ صحیح مسلم کی ایک روایت میں ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تمہارا ایک بھائی فوت ہو گیا ہے، اٹھو اور اس کا جنازہ پڑھو۔ یہ حدیث اس امر کی صراحت کرتی ہے کہ حضرت نجاشی کی وفات اسلام پر ہوئی تھی۔ یاد رہے کہ یہ نجاشی جو مسلمان ہوا تھا وہ نجاشی نہیں جسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خط لکھا تھا جب آپ نے مختلف بادشاہوں اور خود مختار حکمرانوں کو خطوط لکھے تھے اور انہیں اسلام لانے کی ترغیب دی تھی۔ یہ بات صحیح مسلم کی ایک روایت سے واضح ہوتی ہے، لیکن صحیح مسلم ہی کی 2 اور روایتوں میں یہ صراحت نہیں ہے، جس کی بنا پر شیخ عبدالقادر اروناوت کا میلان اس بات کی طرف ہوا کہ جس نجاشی کا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنازہ پڑھایا وہی نجاشی ہے جس کی طرف آپ نے خط ارسال فرمایا تھا، کیونکہ تاریخی کتابوں میں صرف ایک نجاشی ہی کا ذکر ہے۔ نجاشی کی طرف بھیجے گئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نامہ مبارک کو امام بہقی رحمہ اللہ نے ابن اسحاق کی بے سند روایات سے نقل کیا ہے۔ ابن کثیر اس پر تبصرہ کرتے ہوئے لکھتے ہیں، ظاہر یہی ہے کہ یہ نامہ مبارک اس نجاشی کی طرف ہے جو مسلمان نجاشی کے بعد اقتدار میں آیا۔ حضرت جعفر اور ان کے ساتھیوں کا میزبان مسلمان نجاشی تھا۔ یہ نامہ مبارک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس وقت لکھا جب آپ نے تمام بادشاہوں کو خطوط لکھے جن میں انہیں اللہ تعالیٰ کی طرف دعوت دی گئی تھی۔ یہ فتح مکہ سے تھوڑا عرصہ پہلے کی بات ہے، لہٰذا یہ نامہ مبارک دوسرے نجاشی کی طرف تھا نہ کہ پہلے کی طرف،
اور جو اس میں نجاشی اسہم کی طرف کے الفاظ ہیں تو صحیح یہ معلوم ہوتا ہے کہ لفظ اسہم کسی راوی کی زیادتی ہے جو اس نے اپنی سمجھ کے مطابق کی ہے، واللہ عالم۔ ابن کثیر رحمہ اللہ کی رائے کی تائید اس بات سے ہوتی ہے کہ دوسرے نامہ مبارک کا اسلوب اور لہجہ پہلے سے مختلف ہے، جسے حضرت زمری لے کر گئے تھے۔ دوسرے خط میں غیر مسلم سے خطاب ہو رہا ہے جبکہ پہلے میں خطاب مسلمان سے تھا۔ ابن اسحاق نے بھی اس دوسرے خط کو مسند سے بیان نہیں کیا جیسا کہ امام بہقی نے کیا ہے۔ حضرت نجاشی کے اسلام لانے کے بارے میں وارد شدہ روایات سے صاف سمجھ میں آتا ہے کہ انہوں نے اپنے اسلام کا اعلان حضرت جعفر، دیگر صحابہ اور اپنے پادریوں کے سامنے کیا تھا، لیکن بطریقوں اور عام پادریوں نے دین کی اس تبدیلی کو قبول نہ کیا اور ان سے ناراض ہو کر عوام کو ان کے خلاف بھڑکایا، جس سے ان کے خلاف بغاوت پیدا ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت نجاشی کی مدد فرمائی اور بغاوت ختم ہو گئی، تاہم نجاشی کو تقیہ کرنا پڑا اور کافروں کے خلاف تقیہ جائز ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، کافر کو جنگ میں دھوکہ دیا جا سکتا ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ اس نے ایک تحریر لکھی جس میں توحید کا اقرار اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کا اعتراف تھا۔ یہ گواہی بھی لکھی گئی تھی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے، اس کے رسول، اس کی بھیجی ہوئی روح اور اس کا وہ کلمہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے حضرت مریم کی طرف القا کیا تھا۔ پھر نجاشی نے یہ تحریر لباس سے اوپر پہنے جانے والی قبا کی اندرونی جانب اپنے دائیں کندھے کے قریب رکھ لی۔ پھر وہ عوام کی طرف نکلے جو پہلے ہی صفے باندھے کھڑے تھے۔ نجاشی کہنے لگے، اے حبشہ کے عوام، کیا میں سب لوگوں سے بڑھ کر تم پر حق نہیں رکھتا؟ وہ کہنے لگے، ضرور۔ نجاشی نے کہا، تم سے میرا سلوک کیسا رہا؟ انہوں نے کہا، بہترین۔ نجاشی نے کہا، تو پھر کیا وجہ ہے کہ تم بغاوت پر تلے ہوئے ہو؟ وہ کہنے لگے، آپ نے ہمارا دین چھوڑ دیا ہے اور یہ کہنا شروع کر دیا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے اور رسول ہیں۔ نجاشی نے کہا، تم عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ وہ کہنے لگے، وہ اللہ کے بیٹے ہیں۔ نجاشی نے اپنا ہاتھ قبا پر اس تحریر والی جگہ پر رکھا اور کہا، میں گواہی دیتا ہوں کہ حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام اس سے کم و بیش نہیں تھے۔ نجاشی کا مقصد تھا کہ اس تحریر سے کم و بیش نہیں تھے جس پر انہوں نے ہاتھ رکھا ہے۔ عوام نے سمجھا کہ وہ ہمارے عقیدے کی بات کر رہے ہیں، اس لیے عوام خوش ہو گئے اور اپنے اپنے گھروں کو چلے گئے۔ اس واقعے کی پوری تفصیل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی پہنچ گئی تھی۔ اس کے باوجود جب حضرت نجاشی فوت ہوئے تو آپ نے ان کا جنازہ بھی پڑھا اور ان کے لیے بخشش کی دعا بھی فرمائی۔ ناظرین، آئیے اب تذکرہ کرتے ہیں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کے قبول اسلام کا۔ قریش کا مسلمانوں پر شدید ظلم و ستم قریش کے بہادروں کو دین اسلام میں داخل ہونے سے نہ روک سکا۔ عام مسلمانوں اور خصوصاً نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف حسد و بغض سے بھری ہوئی اس فضا میں اللہ تعالیٰ نے یہ فیصلہ فرمایا کہ ابو جہل کا حد سے بڑھا ہوا غیظ و غضب حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قبول اسلام کا سبب بن جائے، جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا اور قریش کے بڑے مضبوط پہلوان تھے۔ ابن اسحاق اور ابن سعد کی روایت ہے کہ عبداللہ بن ابی جدان کی ایک لونڈی نے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتایا کہ ابو جہل نے آپ کے بھتیجے محمد کے ساتھ سخت بدتمیزی، بدزبانی اور بدسلوکی کی ہے۔ وہ فوراً ابو جہل کے پاس پہنچے۔ وہ اپنی قوم کی مجلس میں بیٹھا ہوا تھا۔ حضرت حمزہ نے اس کے سر پر اتنی زور سے کمان ماری کہ وہ شدید زخمی ہو گیا۔ پھر کہنے لگے، تو میرے بھتیجے کو گالیاں دیتا ہے جبکہ میں اس کے دین پر ہوں۔ اس طرح حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کا سینہ اسلام کے لیے کھل گیا۔ جب حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ مسلمان ہو گئے تو قریش کو یقین ہو گیا کہ اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محفوظ ہو گئے ہیں اور حضرت حمزہ انہیں کوئی اذیت نہیں پہنچنے دیں گے، چنانچہ وہ آپ کے ساتھ بدسلوکی اور بدزبانی سے رک گئے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کا قبول اسلام کا واقعہ نبوت کے 6 سال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دار ارقم کو اپنا مرکز بنانے کے بعد کا ہے۔ اور آئیے ناظرین کرام، اب تذکرہ کرتے ہیں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے قبول اسلام کا۔ حضرت عمر اسلام کے شدید ترین مخالفین میں سے تھے۔
وہ شدید غضب اور طبیعت کی تیزی کی وجہ سے مشہور تھے۔ مسلمانوں کو ان کے ہاتھوں بڑی تکلیفوں اور سزاؤں کا سامنا کرنا پڑتا تھا۔ ان کے قریشی رشتہ دار اور بہنوئی حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں، اللہ کی قسم مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اسلام لانے سے پہلے مجھے اور اپنی بہن کو اسلام قبول کرنے کی پاداش میں جکڑ دیا کرتے تھے۔ ایک روایت یوں ہے، کاش تو دیکھتا کہ جب عمر مسلمان نہیں ہوئے تھے اور وہ مجھے اور اپنی بہن کو جکڑ دیا کرتے تھے۔ ابن اسحاق کی روایت ہے کہ عبداللہ لیلہ جو حضرت عامر بن ربیعہ کی بیوی تھیں، انہوں نے فرمایا، اللہ کی قسم ہم حبشہ کی طرف کوچ کر رہے تھے، میرے خاوند عامر کسی کام سے گئے ہوئے تھے کہ عمر آ گئے۔ اس وقت وہ اپنے شرک پر قائم تھے اور ہمیں ان سے بہت تکلیفیں پہنچی تھیں۔ وہ میرے پاس آ گئے اور کہنے لگے، عبداللہ تم لوگ کہیں جا رہے ہو؟ میں نے کہا، جی ہاں، اللہ کی قسم ہم اللہ تعالیٰ کی فراخ زمین پر کہیں چلے جائیں گے۔ تم نے ہمیں بہت ستایا اور ہم پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے، امید ہے اللہ تعالیٰ ہمارے لیے کوئی راہ نجات مہیا فرمائے گا۔ یہ سن کر حضرت عمر سوچ میں پڑ گئے۔ ان پر اس بات کا بہت اثر ہوا اور وہ بہت غمگین ہو گئے۔ جب عامر گھر واپس آئے تو لیلہ کہنے لگیں، اگر آپ اس وقت عمر کی حالت دیکھتے تو اندازہ کرتے کہ وہ کس قدر غمگین اور دل گداز نظر آ رہے تھے۔ عامر کہنے لگے، کیا تمہیں توقع ہے کہ وہ مسلمان ہو جائیں گے؟ لیلہ نے کہا، ہاں۔ عامر کہنے لگے، ہرگز نہیں، خطاب کا گدھا تو مسلمان ہو سکتا ہے مگر اس کا بیٹا عمر مسلمان نہیں ہوگا، کیونکہ حضرت عامر نے مسلمانوں کے خلاف حضرت عمر کی سختیاں اور ظلم و ستم دیکھ رکھے تھے۔ اس روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ پر ہر چند جہالت کے پردے پڑے ہوئے تھے، لیکن ان کے دل میں فطرت سلیم کے پاکیزہ جذبات نے بھی ہلچل مچا رکھی تھی، یہاں تک کہ ان پردوں کے چھٹنے کا وقت آ گیا اور وہ ہلکا بگوش اسلام ہو گئے، اور ان کی طبیعت کی سختی اسلام کی مضبوطی کا سبب بن گئی۔ جس طرح وہ پہلے کفر میں سخت تھے، اب اسلام میں اور زیادہ سخت اور مضبوط بن گئے۔ جب اللہ تعالیٰ نے ان کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیا تو وہ پوچھنے لگے، قریش میں کون سا شخص بات پھیلانے اور ڈھنڈورا پیٹنے میں سب سے زیادہ تیز ہے؟ کہا گیا، جمیل بن معمر جمیحی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے پاس گئے اور اسے اپنے اسلام کے بارے میں بتایا۔ جمیل نے کعبہ کی طرف دوڑ لگا دی اور لوگوں میں پہنچ کر بلند آواز سے چلایا، او لوگو، عمر بھی بے دین ہو گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی پیچھے پیچھے آ رہے تھے، کہنے لگے، یہ جھوٹ بولتا ہے، میں تو مسلمان ہوا ہوں۔ مشرکین کی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے طویل جھڑپ ہوئی، لیکن اللہ تعالیٰ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عاص بن وائل سہمی کی مدد سے کافروں کے شر سے محفوظ رکھا۔ ان کے قبول اسلام کا مشہور واقعہ، جس میں ذکر ہے کہ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کرنے جا رہے تھے کہ راستے میں ایک شخص سے ملاقات ہوئی جس نے انہیں ان کی بہن اور بہنوئی کے مسلمان ہونے کی خبر سنائی اور ان کے اشتعال کا رخ موڑ دیا۔ حضرت عمر غصے میں اپنی بہن اور بہنوئی کی طرف چل دیے۔ وہاں حضرت خباب رضی اللہ تعالی عنہ بھی تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی بہن کو بھی مارا، ان کا خون بہنے لگا۔ خون دیکھ کر غصہ کافور ہو گیا اور ان سے قرآنی آیات سنانے کو کہا۔ بہن کے کہنے پر انہوں نے غسل کیا اور سورہ طٰہٰ کی ابتدائی آیات پڑھیں تو ان کے دل کی دنیا بدل گئی، وہ مسلمان ہو گئے اور اپنے اسلام کا اعلان کرنے کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ پھر انہوں نے اپنے ماموں آس کی پناہ کالعدم کر دی تاکہ ماریں بھی اور مار بھی کھائیں، جیسا کہ کمزور مسلمانوں کا حال تھا، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے اسلام کو عزت نصیب فرما دی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اسلام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا کا نتیجہ ہے۔ آپ دعا کیا کرتے تھے، اے اللہ، ابو جہل اور عمر بن خطاب میں سے جو تجھے زیادہ پسند ہے اس کے ذریعے سے اسلام کو عزت نصیب فرما۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں دعا قبول فرمائی اور اسلام کو ان کے ذریعے سے عزت عطا فرمائی۔ اس کے بارے میں صحیح بخاری میں حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا، جب سے عمر بن خطاب مسلمان ہوئے ہیں ہمیں عزت حاصل ہو گئی ہے۔ اس مفہوم کی بہت سی روایات ہیں جن سے پتہ چلتا ہے کہ نصرت اسلام میں وہ عظیم حیثیت رکھتے ہیں
اور اس سلسلے میں انہوں نے بڑا اہم کردار ادا کیا۔ مثلاً ابن اسحاق نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی ہی روایت بیان کی ہے۔ انہوں نے کہا، جب میں مسلمان ہوا میں نے سوچا کہ مکہ والوں میں کون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سب سے زیادہ دشمنی رکھتا ہے۔ ذہن میں ابو جہل کا نام ابھرا۔ میں فوراً چل پڑا، اس کا دروازہ کھٹکھٹایا، وہ باہر نکلا، مجھے دیکھا تو کہنے لگا، اہلاً و سہلاً، کیسے آئے؟ میں نے کہا، میں تجھے خبردار کرنے آیا ہوں کہ میں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لا چکا ہوں اور ان کی پیش کردہ تمام باتوں کی تصدیق کرتا ہوں۔ اس نے فوراً دروازہ بند کر لیا اور سر پٹا کر کہنے لگا، اللہ تیرا بھی برا کرے اور اس پیغام کا بھی جو تو لے کر آیا ہے۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا اسلام ایک فتح تھی، ان کی ہجرت مدد و نصرت تھی اور ان کی حکومت رحمت تھی۔ ان کے اسلام لانے سے پہلے ہم کعبہ کے پاس نماز پڑھنے کا تصور بھی نہیں کر سکتے تھے۔ جب وہ مسلمان ہوئے تو انہوں نے مشرکین سے زبردست مقابلہ کیا، کعبہ کے پاس نماز پڑھی اور ہم نے بھی ان کے ساتھ مل کر نماز پڑھی۔ حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا، جب حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اسلام لائے تو اسلام پردے سے باہر نکل آیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اعلانیہ اسلام کی دعوت دینی شروع کر دی۔ ہم بیت اللہ کے گرد حلقہ باندھ کر بیٹھنے لگے، بیت اللہ کا طواف کرنے لگے، ظلم و ستم کرنے والوں سے بدلہ لینے لگے اور ترکی بترکی جواب دینے لگے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا، جب حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ مسلمان ہوئے تو مشرکوں نے کہا، اس قوم نے ہم سے پورا بدلہ لے لیا ہے۔ ابن سعد نے محمد بن عبید کی حدیث بیان کی ہے، مجھے بخوبی یاد ہے ایک وقت تھا جب ہم بیت اللہ کے پاس نماز پڑھنے کی ہمت بھی نہیں کر سکتے تھے۔ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اسلام لائے، انہوں نے کافروں سے خوب لڑائی لڑی، حتیٰ کہ انہیں ہمیں روکنے کی ہمت نہ رہی، تب ہم بیت اللہ کے پاس نماز پڑھنے لگے۔ روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کا نام فاروق رکھا، یعنی جس نے حق و باطل کے مابین خط امتیاز کھینچ دیا۔ یہ روایات محدثین کے کڑے معیار پر تو پوری نہیں اترتیں، مگر انہیں ایسے مسئلے میں پیش کرنا درست ہے جس پر نہ کوئی شرعی حکم مرتب ہوتا ہے، نہ اس کا عقیدے سے کوئی تعلق ہے۔ یہ بات بالاتفاق مسلم ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا اسلام قبول کرنا خود اسلام کے لیے عزت اور غلبے کا باعث بنا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا بھی یہی تھی، اے اللہ، ابو جہل اور عمر بن خطاب دونوں میں سے جو تجھے زیادہ محبوب ہے اس کے ذریعے سے اسلام کو عزت عطا فرما۔ ناظرین، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے اسلام لانے سے بہت سے فوائد حاصل ہوئے۔ دور جاہلیت میں قوت اور دبدبے والے لوگ مسلمان ہوئے تو دعوت اسلام کے لیے بڑا محکم سہارا بنے۔ اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آرزو مند رہتے تھے کہ عمر بن خطاب اور ابو جہل جیسے لوگ مسلمان ہو جائیں۔ مزید برآں آپ کا ارشاد گرامی ہے، جاہلیت میں معزز افراد اسلام میں بھی معزز ہیں جبکہ وہ دین کو سمجھ لیں۔ لہٰذا داعیان اسلام کی خواہش اور کوشش ہونی چاہیے کہ معاشرے کی با اثر اور مضبوط شخصیات کو دین اسلام کی دعوت ضرور دی جائے، کیونکہ ایسی شخصیات کا قبول اسلام ان کے تابع فرمان عوام کے تردد اور حیض بیض کے خاتمہ کر دیتا ہے اور وہ فوج در فوج مسلمان ہونے لگتے ہیں۔ ہر جگہ اور ہر زمانے میں ایسا ہی ہوتا ہے۔ قرآن مجید نے یہ بات ان عام کفار کی زبانی بیان فرمائی ہے جو اپنے سرداروں اور قائدین کے پیچھے لگ کر گمراہ ہوئے۔ اللہ پاک نے قرآن پاک میں فرمایا ہے، جس دن ان کے چہرے آگ میں الٹ دیے جائیں گے، وہ کہیں گے، اے کاش ہم نے اللہ کی اطاعت کی ہوتی اور ہم نے اس کے رسول کی اطاعت کی ہوتی، اور وہ کہیں گے، اے ہمارے رب، بلا شبہ ہم نے اپنے سرداروں اور اپنے بڑوں کی اطاعت کی تو انہوں نے ہم کو راہ راست سے بھٹکا دیا۔ اے ہمارے رب، انہیں دگنا عذاب دے اور ان پر بڑی لعنت کر۔ دعوت و تبلیغ مشرکین کے قائدین اور عوام الناس تک ہی محدود نہیں رہنی چاہیے، بلکہ ضروری ہے کہ یہ دعوت ان قیادتوں تک بھی پہنچائی جائے جو اسلام سے منحرف ہو چکی ہیں اور وہ اپنی جماعتوں اور تنظیموں کو زندگی کے مختلف میدانوں میں
غیر اسلامی طریقے پر چلاتی ہیں۔ جب حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ دار ارقم میں مسلمانوں کی طرف تلوار حمائل کیے ہوئے آئے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جرأت کے ساتھ ان کی طرف اٹھنا اور ان کی تہبند کی گراہ یا گریبان کو پکڑ کر زور سے جھٹکا دینا، پھر ان کو سخت الفاظ میں تنبیہ کرنا اور ڈانٹنا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جرأت و شجاعت کی نایاب مثال ہے۔ اس جرأت و بہادری کا مظاہرہ اور کئی مقامات پر بھی کئی دفعہ ہوا، مثلاً غزوہ احد میں جب مسلمانوں میں بھگدڑ مچ گئی اور غزوہ حنین میں جب مسلمان تتر بتر ہو گئے، اس وقت بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بے مثال پامردی اور استقامت کا ثبوت دیا تھا۔ تو ناظرین کرام، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ہماری آج کی اس ویڈیو کے متعلق اپنی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں لازمی کیجیے گا۔ مجھے اگلی ویڈیو تک اجازت دیں۔ فی امان اللہ۔